کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب جب سیاست میں آئے تھے تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ کبھی کسی کرپٹ کو ساتھ نہیں ملائیں گے، صاف اور شفاف طریقے سے چلیں گے۔ پھر لوگ ساتھ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ پھر خان صاحب نے کہا کبھی کسی کرپٹ کو ٹکٹ نہیں دیں گے، تو پتہ چلا اس کے بغیر اقتدار نہیں ملے گا۔ جب کرپٹ لوگ ٹکٹ لے اڑے تو کہا گیا ان میں سے کسی کو کبھی وزیر نہیں بنائیں گے۔ پھر جب وہی لوگ وزیر بن گئے تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر اوپر بندہ ٹھیک ہو تو نیچے کوئی کرپشن نہیں کر سکتا۔ پھر کرپشن کی داستانیں منظر عام پڑنے لگی تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ سزا ملے گی، انہیں ہٹا دیا جائے گا، تو پتہ چلا پہلے سے بہتر وزارتیں مل گئی ہیں۔ پھر کہا گیا مافیا رکاوٹ ہے، وہ کام نہیں کرنے دیتا، تو پتہ چلا کہ اس کی جڑیں بھی آس پاس پھیلی ہوئی ہے، کبھی آٹے چینی کا سکینڈل، کبھی پاور سیکٹر کا سکینڈل، اور کبھی کوئی اور سکینڈل۔ اب حکومت نے ذرا ہمت پکڑی ہے اور پاور سیکٹر سے متعلق انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ اعلان کر دیا ہے۔ اور خسرو مختار، رزاق داؤد اور ندیم بابر کابینہ کے اس اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے جس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پاور سیکٹر سے متعلق رپورٹ اب پبلک کرنا پڑے گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاور سیکٹر کی رپورٹ پر ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے جو 3 ماہ میں مکمل تحقیقات کرے گا اور اس کے بعد اس کا فرینزک ہوگا اور پھر رپورٹ جاری کرے گا۔ لیکن کمیشن آف انکوائری کو تحقیقات کے تمام اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ ادھر نیب نے بھی ایک اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ نیب یہ کہتی ہے کہ چینی اور آٹا سکینڈل پر اربوں روپے کی ڈکیتی، قیمتوں میں اضافے پر تحقیقات ہوں گی، اور میگا کرپشن سکینڈل جو پیٹرولیم کے حوالے سے ہے اس پر بھی انکوائری ہوگی۔ تو ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاور سیکٹر رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ بھی حکومت کو مجبوری میں لینا پڑا، اور اس لیے لینا پڑا کہ یہ رپورٹ پبلک ہو چکی ہے اور اس رپورٹ میں جتنے لوگ ہیں ان کے نام سامنے آ چکے ہیں، تو اس پر بھی ہائی مورل گراؤنڈ لینے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ اس سے پہلے آٹا چینی رپورٹ کے حوالے سے بھی ایک ہائی مورل گراؤنڈ لی جا چکی ہے، اور 25 اپریل کو اس کی ایک فرینزک رپورٹ آنی ہے، جس کے بعد ہی خان صاحب نے اس میں شامل افراد کے لیے سزا یا جزا کا تعین کرنا ہے۔ اب چونکہ پاور سیکٹر کی رپورٹ بھی منظر عام پر آ چکی تھی تو اس میں جو منصوبے شامل ہیں ان کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ سارے تو سابقہ حکومت کے ہیں، تو اس لیے حکومت کو ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہوئے پبلک کر دینی چاہیے رپورٹ۔ اب اس پر ایک انکوائری کمیشن بنا دیا جائے جو 3 ماہ میں اپنی رپورٹ جمع کرائے۔ اگر حکومت رپورٹ جاری نہیں کرتی تو 2-3 ماہ مزید بڑھ جائیں گے، لیکن یہ حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ کابینہ کے اجلاس میں کہ رپورٹ کو جاری کیا جائے گا، یہ نہیں بتایا گیا رپورٹ جاری کب کی جائے گی۔ کیا وہ جو کمیشن بنایا ہے اس کی انکوائری کے بعد رپورٹ جاری کی جائے گی یا فوری طور پر جاری کی جائے گی؟ لیکن کابینہ میں جو رپورٹ سرکاری طور پر جاری کرنے سے متعلق بحث ہوئی اس میں جن لوگوں کے نام شامل تھے وہ پھر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اسد عمر نے اجلاس کے بعد بریفنگ میں یہ بتایا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ رپورٹ جاری کی جائے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جن لوگوں نے پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ہے اور ملک سے لوڈ شیڈنگ دور کرنے کے لیے مدد دی ہے ان کا انٹرسٹ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اب یہ تجویز چکے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے دی تھی، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اس رپورٹ کو عام کر دیں، جبکہ وزارت توانائی اس رپورٹ کو عام کرنے کے خلاف تھی۔ اسد عمر کا موقف یہ ہے کہ اس اقدام سے حکومتی مفادات کے تحفظ کے الزامات زائل ہو جائیں گے، جبکہ توانائی کی منسٹری یہ کہتی ہے کہ اگر یہ رپورٹ پبلک کی گئی تو ایسا کرنے سے پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں چائنا نے بھی پاور سیکٹر میں کام کیا اور ملکوں نے بھی کیا ہے۔ تو انکوائری رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ سی پیک کا 1.7 ارب ڈالر کا پاور ٹرانسمیشن لائن پروجیکٹ بھارت میں اسی نوعیت کے منصوبے سے 234% مہنگا ہے، یعنی چائنا بھی اس میں انوالو ہو گیا ہے کہ چائنا نے بہت مہنگا پروجیکٹ لگا لیا ہے۔ تو اجلاس میں جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں 2 آپشن پر غور کیا گیا کہ تمام پاور پروجیکٹ کے فرینزک آڈٹ کی سفارش کی جائے یا پھر وزیر اعظم سے انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کے تحت کمیشن بنانے کی درخواست کی جائے۔ تو کمیشن بنانے کا فیصلہ تو ہو گیا۔ اس سے پہلے ایس سی سی پی کے سابق چیئرمین محمد علی کی سربراہی میں جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے 1994 سے پاور سیکٹر پروجیکٹ کے معاہدوں کی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ اس تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ معاہدے صارفین اور حکومت پاکستان کے مفادات کی قیمت پر کیے۔ تو جمعے کے روز بھی وزیر اعظم تحقیقاتی رپورٹ کی ذمہ داری میں مشیر خصوصی شہزاد قاسم سے واپس لے کر اسد عمر کو سونپ دی تھی۔
اب اس رپورٹ میں جو وزیر اعظم کے قریبی ساتھی ہیں، رزاق داؤد وہ بھی منسٹر ہیں، ندیم بابر وہ بھی پیٹرولیم کو دیکھتے ہیں، تو ان سب کے ان جیسے بہت سے لوگ جو کہ حکومت میں شامل ہیں ان سب کے نام آ رہے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو معاہدوں سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل تھے، لیکن حکومت اس میں یہ بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی کہ کوئی کام انلیگل تو نہیں ہوا۔ خیال یہ ہے کہ پاکستان کو جو بجلی بیچی جا رہی ہے وہ عالمی تقابلی جائزے کے مطابق، یعنی بھارت میں بنگلہ دیش میں جتنے کی بجلی بن رہی بیچی جا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ مہنگی ہے۔ اب اس رپورٹ کو جاری کرنے کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے، اور لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ رپورٹ کب جاری کی جائے گی۔ تو لگتا یوں ہے کہ اب یہ جو دونوں معاملے ہیں، آٹا چینی سکینڈل اور اس کے بعد پاور سیکٹر، یہ دونوں وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے حکومت کو مجبوری میں فیصلہ کرنا پڑا، چونکہ رپورٹ پبلک ہو چکی تھی۔ اب اس کو اس پہ مزید انکوائری، مزید کمیشن بنا کے اس کو مزید فرینسک کر کے اس معاملے کو کسی حد تک آگے بھی لے جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔